السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمان خصوصی حضرت مولانا قاضی مشتاق احمد صاحب جو کہ ہم سب کے ہی استاد محترم ہیں، بہت زیادہ ان کا مشکور ہوں۔ آپ نے سرپرستی فرمائی اور ہمیں اعزاز بخشا۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے دیگر مہمان تشریف لائے، ہمارے علماء اکرام، ہمارے منصفین اور خاص طور پہ آج کی اس مجلس کے یہ سارے نوجوان ساتھی جو کہ اصل اس مجلس کا محور، مرکز، اس کو رونق دینے والے، اس کو چار چاند لگانے والے یہی سارے نوجوان ساتھی ہیں جو اس وقت تشریف لائے۔ آج کے اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے تو واللہ دلی کیفیت یہ ہے کہ یہ سارے ہی سارے فرسٹ ہیں، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک طالب علم ایک سے بڑھ کے، ہر ایک کے پاس جذبہ ایک سے بڑھ کے، ہر ایک کا انداز خوبصورت، اور واقعتاً ہم اس شش و پنج میں ہیں کہ کس کو انفرادی حیثیت دیں اور کس کو انفرادی حیثیت نہ دیں۔ بہرحال باقاعدہ اعلان تو انشاءاللہ العزیز ہمارے منصفین کریں گے اور وہ واضح طور پہ تھوڑی سی حوصلہ افزائی کریں گے، لیکن ادارے کی جانب سے، ہمارے سرپرست اعلیٰ کی جانب سے یہ سارے ہی طالب علم جو ہے خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور سارے ہی طالب علم جو ہے یہ ایک اچھی اور عمدہ پوزیشن لے کر جانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اعلان بھی کرتا چلوں گا، بہت سارے دوسرے علاقوں کے احباب کی جو کہ دوسرے علاقوں سے لاہور، گجرانوالہ یا بعض اور جگہوں سے جن کا آنا مشکل تھا، تو ان کی اس پروگرام میں شرکت کی بہت زیادہ تمنا تھی۔ ہم نے تھوڑی سی سعی کی کہ آن لائن ہم انہیں اس پروگرام کے اندر شریک کریں۔ آئندہ انشاءاللہ جلد ہی آن لائن مسابقہ کا اعلان کیا جائے گا، جس میں پاکستان بھر سے بلکہ دنیا بھر سے انشاءاللہ طلباء کو اور مقررین کو اس میں شریک کیا جائے گا۔ آپ حضرات ہمارے گروپ میں ہیں، ہم انشاءاللہ اس کی اناؤنسمنٹ جلد کریں گے اور سارے پروگرام کی ترتیب بھی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ بالکل چند لفظوں کے اندر مختصر سا اپنے ادارے کا تعارف پیش کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ ہمارے ادارے کو تقریباً 2.5 سے 3 سال ہونے کو ہیں۔ شعبہ حفظ سے ہم نے اس کو شروع کیا۔ اس وقت ہمارے شعبہ حفظ میں جو طالب علم تحفیظ کے شعبہ میں شریک ہوتا ہے، حفظ کے لیے آتا ہے، ہم اسے 8 سال کی عمر سے لیتے ہیں۔ 3 سے 3.5 سال کا بچے کا یہ پروگرام ہے، جس میں پہلے سال میں ہی بچہ حفظ کے ساتھ قرآنی عربی اس کے اوپر مہارت حاصل کرتا ہے، قرآن کے ترجمہ اور احکام کو دوسرے سال میں سیکھے گا، اور تیسرے سال میں متشابہات کے اوپر اور قرآن مجید کے اوپر مختلف انداز میں پختگی یہ حاصل کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ شعبہ تحفیظ میں آنے والے بچے کو پرائمری تک کی تعلیم دی جائے گی، اس میں کچھ حصہ انگلش، کچھ حصہ ریاضی اور کچھ حصہ جو ہے وہ سائنس کا اس انداز میں بچوں کو سکھایا جائے گا کہ بچوں کو سائنس کے سارے تجربات عملی طور پہ کروا دیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمپیوٹر لیب ہمارے پاس جو ہے وہ انشاءاللہ عنقریب تیار ہو جائے گا، جس میں بچوں کو کمپیوٹر کی وہ تعلیم جو کہ آنے والے وقت کے اندر بچوں کی اشد ضرورت ہے، جس میں گرافک ڈیزائننگ ہے اور AI ٹیکنالوجی ہے، ان ٹیکنالوجی سے بچوں کو اویئر کریں گے تاکہ بچے دنیا کے ہر میدان کے اندر دین کو لے کر چلیں اور دین کو پہنچانے والے بنیں۔ بچوں میں اصلاح ہو اور تربیہ مضبوط ہو اور ہمارے اندر للہیت پیدا ہو جائے، اس کے لیے الحمدللہ ادارے کے اندر ذکر کے حلقہ کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ عملی طور پہ اصلاحی تربیتی نشست باقاعدہ ایک نصاب کا حصہ ہے، جس میں نصاب کے طور پہ بچوں کو تربیت کے طور پر لے کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد حفاظ ایجوکیشن سسٹم ہے، جو بچہ حفظ کر کے فراغت حاصل کرتا ہے وہ پہلے سال میں عربی بول چال، خطابت، خطاطی اور اس کے ساتھ جو ہے
اپنی اصلی تعلیم کے اعتبار سے لٹل سائنٹسٹ ایک ہمارا چھوٹا سا پروگرام ہے، اس کو لے کر چلتا ہے۔ ذہنی اور جسمانی مشقوں کے اعتبار سے کہ بچے میں یہ قوت ڈیولپ ہو جائے، الحمدللہ ادارے نے اس کے لیے ٹائیکوانڈو کا اہتمام کیا ہے، اور اس کے ساتھ اگلے پورشن میں کک باکسنگ اور جمناسٹک۔ یہ آپ جس ہال میں بیٹھے ہیں در حقیقت یہ ادارے کا سپورٹس کلب ہے، اسی میں بچے اپنی بزم نور کے عنوان سے اس میں بھی شرکت کرتے ہیں، اور اسی کے اندر ٹائیکوانڈو اور ایسی گیموں کو بھی سیکھتے ہیں ایک پاکیزہ ماحول کے اندر رہتے ہوئے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ٹائیکوانڈو بچوں کو سکھایا جاتا ہے یہ مدرسے کی سطح پہ نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ پاکستان سپورٹ بورڈ کے ساتھ یہ ایسوسیٹ ہے، اور جو بچوں کو اس پہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا وہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ ہوگا، جس کی بنا پر بچے نیشنل انٹرنیشنل گیمز کے اندر اپنے آپ کو بھیج سکیں گے، لے جا سکیں گے انشاءاللہ۔ بہت زیادہ پختگی، اور جہاں ان کی روحانی نشوونما ہوگی وہیں جسمانی نشوونما ہوگی، وہیں ذہنی نشوونما بھی بچوں کی ہوتی چلی جائے گی، اور اس سے حفظ کے بچے جو کہ حفظ کے پروگرام میں ہیں وہ بھی 2 سے 2.5 سال میں انشاءاللہ العزیز بلیک بیلٹ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ایک پروگرام جو کہ عنقریب ہمارا شروع ہو جائے گا، وہ پروگرام ہے سکل ڈیولپمنٹ، یعنی کہ بچوں میں استعداد، ان کی قوت، ذہانت، صلاحیت کے اعتبار سے مختلف مہارتیں بچوں میں پیدا کر دی جائیں۔ اس سلسلے میں بھی ادارہ مختلف قسم کے پریکٹیکلز بچوں کو ساتھ ساتھ کرواتا ہے، اور حفاظ ایجوکیشن کے اس سارے سسٹم کے تحت سکاؤٹس کا انعقاد اور انتظام بھی مکمل ہو چکا ہے۔ بچوں کو سکاؤٹس بھی سکھائی جائیں گی تاکہ بچہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو زمینی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کرنے والا بھی بن جائے، ایک با اثر اور مؤثر شہری بھی بن جائے، اور ایک مؤدب اور للہیت پر مبنی ایک اللہ کا خاص بندہ بھی بن جائے۔ اس اعتبار سے الحمدللہ ادارہ ان سارے ویژنز کو لے کے چل رہا ہے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے اور دعاؤں کی التماس بھی ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے، اور ہمیں ہمت حوصلہ بھی عطا فرمائے، اور سبقت کے ساتھ استقامت بھی عطا فرمائے۔ اب میں چاہوں گا ہمارے ایک طالب علم عبدالاحد، ان کا آج چونکہ قرآن مجید بھی مکمل ہوا، وہ تشریف لے آئیں اور استاد محترم کو اپنا آخری سبق بھی سنائیں۔ 1.5 سال کے عرصہ میں اس بچے نے الحمدللہ اپنے قرآن مجید کے حفظ کو مکمل کیا، اور ایک ادارے کی جو خصوصیت ہے کہ اس ادارے میں مار پیٹ بالکل نہیں ہے، اور ڈانٹ ڈپٹ بھی جو کہ ایک بچے کا بہرحال کسی وقت میں ایک بشری تقاضا کے تحت ضرورت ہوتی ہے، وہ انتہائی ادب کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہے۔ یہ بچہ جو بھی آپ کے سامنے اپنا آخری سبق بیان کرے گا، یہ بچہ خود بھی بتا سکتا ہے، اس کے والدین بھی یہاں شریک ہیں، ایک دن اس نے مار نہیں کھائی۔ الحمدللہ ہمارے پچھلے سال جن بچوں نے فراغت کی ان سب بچوں کے متعلق ہم یہ بالکل دعوے سے بات کہہ سکتے ہیں کہ ان بچوں نے بھی کسی ایک دن کسی ایک استاد سے مار نہیں کھائی، تھپڑ کے انداز میں بھی۔ ایک ہوتا ہے کہ بھی مختلف انداز میں تو شاید تھپڑ لگا دیا ہو یا کچھ ایسا ہو، الحمدللہ اس کا بھی ہمارے ہاں بڑا اہتمام ہوتا ہے، اور بچوں کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ادارے کو الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ ادارے نے بعض مشکل بچوں کو چلایا ہے۔ تجربہ کے طور میں یہ بتلا دیتا ہوں کہ ایک بچہ جس نے 11 پارے 36 مہینے میں حفظ کیے، والدین کے نزدیک وہ ریجیکٹ ہو چکا تھا، اساتذہ کے نزدیک، مدارس کے نزدیک ریجیکٹ ہو چکا تھا، اس کے 11 پارے بھی مکمل نہیں تھے۔ 36 مہینے میں 11 پارے مکمل کرنے والے بچے نے ہمارے ہاں اسی ماحول کے اندر بغیر مار پیٹ کے 9 مہینے کے اندر یہ 30 کے 30 پارے الحمدللہ مکمل کیے، 20 پارے ہمارے پاس، 19 پارے ہمارے پاس یاد کیے، اور 11 پارے پچھلے بھی اسی طرح سے اس نے مکمل کیے۔
ایک طالب علم جو کہ 5.5 سال میں 16 پارے مکمل کر کے آیا اور وہ بھی اس کے صحیح اور یاد نہیں تھے، الحمدللہ اس بچے نے 8 مہینے کے اندر اپنا تکمیل قرآن کیا اور پچھلے پارے بھی الحمدللہ اس نے اپنے بحال کیے، پختہ کیے۔ الحمدللہ اس ادارے کے اندر ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اس میں جس چیز نے ہمیں فائدہ دیا، ہم اپنے اساتذہ اکرام کے لیے یہ بات پیش کرنا چاہیں گے کہ اس میں بچوں کی نفسیات کو اگر لیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ میں مثال کے طور پہ، اگزامپل کے طور پہ اتنی سی ایک بات عرض کروں گا تاکہ ہمارے اساتذہ کو ایک راستہ مل جائے ہمیں کن پہلوؤں پہ سوچنا چاہیے۔ ایک طالب علم کلاس میں بیٹھا اونگ رہا ہے اور استاد اس سے ڈانٹتا ہے کہ تم رات دیر سے سوئے ہو، تمہیں نیند آ رہی ہے اور اس کے یہ مسائل ہیں۔ جب اس بچے کا انٹرویو لیا، پوچھا گیا باقاعدہ کہ یہ کیوں سو رہا ہے، تو اس کے تاخیر سے سونے کی وجوہات نہیں تھیں، اس کی عدم دلچسپی کی وجوہات نہیں تھی۔ اگر عدم دلچسپی ہوتی، اس کو کوئی عذر ہوتا تو وہ بچہ مدرسے میں تشریف نہ لاتا۔ جب اس کا جائزہ لیا گیا، اس کا انالیسس کیا گیا، تو یہ پتا چلا کہ بچہ ناشتہ کر کے نہیں آیا، بچے کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہے، اور وقتی طور پہ اس کو یہ حل پیش کیا کہ اس کو 1 گلاس پانی میں 1 چمچ 2 چمچ شکر اور کچھ مقدار نمک ملا کے گھول کے پلا دیا تاکہ اس کا انرجی لیول بوسٹ ہو جائے اور وہ اپنی اس اونگ اور غنودگی جو کہ ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے نکاہت کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی، وہ اس کی دور ہو جائے۔ تو جب ایسا اس کے ساتھ کیا گیا تو اس مسئلے کے حل سے بچے کی اونگ، بچے کی نکاہت ختم ہونے لگی اور بچہ جو ہے وہ بحال ہونے لگا، اس نے پورا دن بڑا متحرک ہو کے گزارا۔ بچوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، اگر ہم مسائل کا حل ڈھونڈیں اور اس طرح متوجہ ہوں تو اس سے ہمارے اداروں کے اندر بہت سارے ایسے ماحول جو کہ مار پیٹ کا سبب بن جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں بندہ کو یہ اللہ جل شانہ کے فضل سے اس کے اوپر کچھ مہارت اللہ جل شانہ نے عنایت فرمائی ہے۔ میں اپنے اساتذہ سے گزارش بھی کرتا ہوں جو ہم سے جیسے چاہے خدمات لینا چاہیں، بچوں کے نفسیاتی پہلوؤں کے حوالے سے، بچوں کے مسائل کے حوالے سے، بچوں کے تعلیمی مسائل کے حوالے سے، بچوں کو سبق یاد ہوتا ہے، بھول جاتا ہے، منزل کمزور رہ جاتی ہے، کوئی حل نہیں ملتا، تو یہ بندہ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا ضرور بضرور معاونت کرے گا اور بلا معاوضہ انشاءاللہ ہم معاونت کے لیے حاضر ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ طالب علم تشریف لے آئیں اور اپنا سبق سنائیں استاد محترم کو۔